نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا جو ساری جہاں کا پالنہار اور رب العالمین ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں رب کریم کی طرف سے مبعوث کیے گئے تمام انبیاء کرام، خصوصاً ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ محمد کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں سے مخاطب ہو کر بہت بہترین بات اللہ رب العالمین نے کہی، اور اس آیت میں ہمیں سب سے اہم پیغام اور سب سے بہترین چیز جو ہمیں مل رہی ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ یہ اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے مومنوں، اے ایمان لانے والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی لگاؤ۔ تمہارے اعمال، تمہاری عبادتیں، تمہاری نیکیاں اور تمہارا اللہ رب العالمین سے معاملہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسی طریقے سے ہو جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے تمہیں اس بات کا پیغام دیا۔ آگے کے جملے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے آگے کے جملے میں کہا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ پہلے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو اور کہیں ایسا کام مت کر لینا کہ جس سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ بسا اوقات کچھ ایسے اسباب اور کچھ ایسے اعمال اور کچھ ایسی حرکات کی بنیاد پر ہماری نیکیاں تباہ و برباد ہو سکتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسانی زندگی کے اندر ایک شخص پوری زندگی عبادت کرتا ہے اور اس کی عبادت کی بنیاد پر اسے ثواب نہیں بلکہ اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ ایک انسان زندگی بھر نماز پڑھتا رہے اور اس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کی نماز نہ ہو، زندگی بھر اس کی نماز کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔
ایک بندہ اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرتا ہے اور اس کلام کی تلاوت کا اس کے اندر کچھ اور نیت ہے اور کچھ اور نمونہ اس کے اندر ہے، اس تلاوت کا وہ ثواب کے بجائے وہ عذاب کا حقدار بن جائے گا۔ ایک انسان دنیا کی زندگی میں محض اس بنیاد پر دنیا کو دکھاتا ہے کہ دنیا والے مجھے دیندار کہیں گے، دنیا والے مجھے دین والا کہیں گے، دنیا والے مجھے دین پر چلنے والا کہیں گے، اور ایسا شخص اپنے اندر یہ چیز پیدا کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم اس کی عبادتیں اللہ رب العالمین کے ہاں رائگاں ہیں، ناقابل قبول ہیں۔ تو یہاں جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اس آیت کریمہ سے آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے اس کا یہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ہمیں بہت سے فتنوں سے ڈرایا ہے، ہمیں بہت سے فتنوں سے ڈرایا ہے، اور ہمیں بہت سے ان اسباب اور ان عوامل سے ڈرایا ہے جن کی بنیاد پر ہمارے اعمال نہ برباد ہو جائیں، ہماری نیکیاں نہ برباد ہو جائیں، ہمارے عبادتیں نہ برباد ہو جائیں، ہمارا اللہ رب العالمین سے ذکر و اذکار کا معاملہ نہ برباد ہو جائے۔ اور ان اسباب میں سے ایک جو سب سے اہم اور جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے ریاکاری، وہ ہے ریاکاری، دکھاوا، شہرت طلبی، دنیا کے سامنے اپنے آپ کا دیندار دکھانے والا، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو دیندار بننے والا، دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو دین پر چلنے والا، اور اپنے اندر اس بات کو، اپنے اندر یہ تصور پیدا کر لے، اپنے اندر اس چیز کو پیدا کر لے کہ میں نے اگر جو عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے اگر میں نے کی ہیں تب تو اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خیر کا معاملہ ہے۔ اگر اس نے دنیا کے اندر چاہا، اس کی منشا، اس کی مرضی اور اس کی خواہشات اگر یہی تھی کہ میں پانچوں وقت کا نمازی ہوں، دنیا مجھے نمازی کہے، میں پنجگانہ نمازی ہوں، میں پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہوں، دنیا مجھے نمازی کہے، تو واللہ ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر میں دین کے راستے پہ چلتا ہوں اور میں یہ اندر اپنے تصور پیدا کر لوں دنیا والے مجھے دیندار کہیں، ایسی دینداری کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے ہر چیز، ہر نعمت سے نوازا ہے، اور ان نعمت کو پانے کے بعد میں رب العالمین کی راہ میں خرچ کروں، اور خرچ کرنے کے بعد اپنے نیت میں، اپنے دل میں اس چیز کو پیدا کر لوں کہ دنیا والے مجھے کہیں گے کہ اللہ کے راہ میں بڑا خرچ کرتا ہے۔ ایسا مالدار اور ایسا سخی انسان اللہ رب العالمین کے ہاں دھتکار دیا جائے گا۔ مسلمانوں، ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے بڑی عبادتیں کی ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے لیے بڑی عبادتیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک زندگی اللہ نے دی ہے ہم اللہ رب العالمین کی خالص طور پر اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ اے لوگو جو رب العالمین سے ملاقات کا خواہاں ہے، جو رب العالمین سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اسے کیا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، عمل صالح کرے۔ اگر اس کی زندگی کے اندر عمل صالح ہے تو اللہ رب العالمین کا بڑا فرما بردار بندہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اپنانے والا ہے۔ اور اگر اس کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی اور وہ اپنے عمل کو محض دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، چاہے وہ عمل عبادت کے طور پر ہو، چاہے وہ عمل دینداری کے طور پر ہو، چاہے وہ عمل دنیا والوں کی تعاون، ان کی مدد کے طور پر ہو، اگر ایسا ہمارے اندر یہ رویہ اور ہمارا یہ خیال پیدا ہو گیا، اللہ رب العالمین ہمیں ایسی عبادت کا، ایسی نیکی کا اور ایسے عمل کا ہمارے یہاں کوئی نیکیاں نہیں ملے گی۔ ایک شخص، صحیح حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص دنیا کے اندر 60 سال نمازیں پڑھ کر گیا، ایک شخص دنیا کے اندر 60 سال نمازیں پڑھ کر گیا، رب العالمین اسے حشر کی عدالت میں کھڑا کرے گا، اللہ اس سے پوچھے گا اے میرے بندے بتا تو نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ وہ جواب دے گا کہ اے اللہ میں اپنی زندگی میں 60 سالہ سے زائد میں نمازیں پڑھ کر آیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا تیرے نامہ اعمال کے رجسٹر کھلے ہیں، تیرے رجسٹر میں ایک بھی نماز قبول نہیں ہے، تیرے رجسٹر میں ایک بھی نماز نہیں لکھی گئی ہے۔ وہ بندہ حیران ہو جائے گا، ابھی آپ ہی ایک مہینہ کسی کے ہاں آپ نوکری یا جاب کرو اور وہ آپ کو کہے کہ ہمارے یہاں آپ کی کوئی حاضری نہیں، میں تنخواہ آپ کو نہیں دوں گا، کیسا آپ کو محسوس ہوگا؟ ایک شخص 60 سالہ زندگی میں نمازیں بھی پڑھ کر گیا اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تیرے رجسٹر میں کوئی نام اعمال نہیں، تیرے رجسٹر میں ایک بھی نمازیں نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے سامنے وہ بندہ تکرار کرے گا اے اللہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ اللہ کہے گا بالکل تو نے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن تیری نماز میں وہ نماز نہیں جس نماز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر رہی ہو۔ تو نے رکوع کیا تو صحیح سے تو نے رکوع نہیں کیا،
تو نے سجدہ کیا تو صحیح سے تو نے سجدے نہیں کیے، تو نے قیام کیا تو صحیح سے محمد الرسول اللہ کی بتائے ہوئے نماز پر تو نے اسی طریقے سے قیام نہیں کیا، اللہ حکم دے گا فرشتوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلمانوں کتنی بڑی بات ہے، 60 سالہ، 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن نہیں، 60 سالہ زندگی میں وہ نماز پڑھ کر گیا، اور اللہ رب العالمین اس کو اس نماز پر، جو نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے مطابق نہ ہوئی، اور وہ نماز اس کی رائیگاں برباد ہو گئی اور اسے جہنم میں لے جانے والی بن گئی۔ اس لیے مسلمانوں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اس کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کی خاطر ہمارے اندر اخلاص، خلوص و للہیت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم عبادت کم کریں لیکن اللہ رب العالمین کے لیے ہم اخلاص کے طور پر کریں، اچھی عبادت کریں، خلوص و للہیت ہمارے اندر ہو۔ اور اگر ہمارے اندر شہرت طلبی، ہمارے اندر دکھاوا، ہمارے اندر دنیا والوں کے لیے، دنیا والوں سے ملنے کے لیے اور دنیا والوں سے وہ انعام حاصل کرنے کے لیے اگر ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے تو مسلمانوں ہمیں اپنے اعمال کی اور ہمیں اپنے کردار کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رب العالمین ہم سے وہی اعمال پوچھے گا جو عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہیں، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کی خاطر جو عمل کیے گئے وہی عمل قابل قبول ہیں۔ حشر کی عدالت قائم ہوگی، اللہ رب العالمین، صحیح حدیث ہے، حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز سے خوف کھاتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے شرک اصغر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الریا، دکھاوا، نمود، شہرت طلبی، دنیا سے خوشنودی اور دنیا والوں کی رضامندی، اگر یہ چیز میری امت کے اندر پائی گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنی امت سے سب سے زیادہ خوف کھاتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بھیانک انداز میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں نصیحت اور یہ ہمیں ڈرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت پر مسیح الدجال کے فتنے سے زیادہ ایک فتنے سے خوف کھاتا ہوں۔ مسیح الدجال کا فتنہ، میں اس فتنے سے زیادہ ایک فتنے سے خوف کھاتا ہوں، وہ فتنہ ہے ریاکاری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے اندر ایک شخص مسیح الدجال کا جو فتنہ ہوگا وہ اس وقت وہی لوگ اس میں مبتلا ہوں گے جو اس زمانے میں ہوں گے، اور یہ جو ریاکاری کا فتنہ ہے یہ ہر دور میں ہر شخص کے اوپر آیا جاتا ہے۔ ریاکاری کبھی کبھی ہمارے اندر بھی ہوتی ہے، آپ کے اندر بھی ہوتی ہے، اور ریا، نمود، شیطان ہمیں بھی ورگلاتا ہے، آپ کو بھی ورگلاتا ہے۔ جب کوئی ہم نیکی کریں، کوئی ہم اچھے کام کریں، کوئی ایسا عمل کریں جس عمل پر ہمیں لگے کہ شیطان ہمیں ابھار رہا ہے، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، شیطان ہمارے اندر یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ ہمیں دنیا والے کہیں کہ یہ 5 وقت کا نمازی ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ خیال، یہ وسوسہ پیدا ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا، اور ہمارے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ میں دین پر چلتا ہوں، دنیا والے مجھے دیندار کہیں، دنیا والے مجھے دین پر چلنے والا کہیں، اور دنیا والوں کی نگاہ میں میری تعریف ہو، تو اے اللہ رب العالمین کے بندوں ایسی نیت اور ایسا سوچ اور اپنے ذہن میں یہ چیز پیدا ہونے سے پہلے تم اس شیطان سے پناہ مانگ لینا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لہٰذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کہ مسیح الدجال کے فتنے سے زیادہ میں جس فتنے سے خوف کھاتا ہوں، جس فتنے سے ڈرتا ہوں، وہ یہ فتنہ ریاکاری ہے، یہ فتنہ دکھاوا ہے، کیونکہ جو ریاکار ہوتا ہے وہ شہرت کا بھوکا ہوتا ہے، جو ریاکار ہوتا ہے جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، میں سب کو نہیں کہتا لیکن جن کے اوپر شیطان حاوی ہو جائیں، وہ شہرت کا بھوکا ہوتا ہے، وہ دنیا والوں کی عزت کا بھوکا ہوتا ہے، دنیا والوں کی تعریف اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہے کہ دنیا والے میری تعریف کریں، اگرچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے کہا وَيُحْمَدُونَ أَن يُفْعَلُوا بِمَا لَمْ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا کے اندر کچھ ایسے بندے ہیں جن کی تعریف کی جاتی ہے اس عمل پر جس عمل کو وہ کرتے نہیں اور کرتے بھی نہیں اور اس پر خوش بھی ہو جاتے ہیں،
اور وہ تعریف بھی چاہتے ہیں۔ ایک شخص نمازی ہے، ایک شخص 5 وقت کا نمازی ہے، اور دنیا والے اسے کہتے ہیں کہ تو اللہ رب العالمین کی راہ میں تو بڑا خرچ کرنے والا ہے، اس کے اندر وہ صفت نہیں پائی جاتی، پھر بھی وہ اپنی اس تعریف کو سن کر بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک شخص دیندار نہیں ہے، ایک شخص دیندار بھی نہیں ہے، نہ کبھی مسجد کا دروازہ دیکھا، نہ کبھی سجدے میں اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا، نہ رکوع میں جھکا، نہ قیام کیا، اور وہ دنیا والے اگر اس کی تعریف کر دیتے ہیں تو بڑا دیندار ہے، وہ اسی میں خوش ہو جاتا ہے، وہ اسی میں خوش ہو جاتا ہے۔ اور اگر دنیا والوں کی تعریفیں سن کر ایسا بندہ خوش ہوتا ہے تو اپنے اندر وہ یہ تصور پیدا کر لے کہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما دیا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ منافق ریاکاری، دکھاوا، شہرت طلبی، اس کے اندر منافقانہ عمل بھی پایا جاتا ہے۔ یہ منافق اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، دھوکہ دینا تو اللہ کو چاہتا ہے لیکن دھوکہ خود کھا جاتا ہے۔ دھوکہ دینا اللہ کو چاہتا ہے، دھوکہ خود کھاتا ہے۔ اور یہی نہیں، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور کبھی کبھی جب اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف جاتا بھی ہے تو اس نیت سے جاتا ہے دنیا والے دیکھ لیں کہ ہاں یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، دنیا والے دیکھ لیں کہ یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اور اللہ رب العالمین کے لیے یہ منافق اور یہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینے والے یہ اپنے آپ میں محض دھوکے باز ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ نشانیاں بتلا دی ہیں، اللہ رب العالمین نے وہ ہمیں پیغام دے دیا ہے جس پیغام کو آج اپنے اندر ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاریوں کی جو 3 ایسے شخص ہیں بڑی وعیدیں بتائی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنم سب سے زیادہ 3 ایسے شخص سے جو بھڑکائی جائے گی، ان میں سب سے پہلا شخص ہوگا ایک عالم دین ہوگا، دوسرا شخص ہوگا ایک مالدار ہوگا، تیسرا شخص ہوگا ایک مجاہد ہوگا۔ اللہ رب العالمین تینوں کو لائے گا۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا، ایک عالم دین سے اسے پوچھے گا کہ بتا، میں نے تجھے دنیا کے اندر سارے لوگوں میں نے امتیاز دیا تھا، تجھے میں نے ممتاز بنایا تھا، تجھے اللہ رب العالمین کی تعلیمات دی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ہم نے تجھے علم دیا تھا، بتا تو نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے دنیا والوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا، میں نے دنیا والوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا، اور میں دنیا والوں پر تیرے کلام کو پڑھتا رہا حتیٰ کہ مجھے موت آ گئی۔ اللہ رب العالمین کہے گا کذبتا، اللہ رب العالمین کہے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے دنیا والوں کے سامنے اپنے پیغام، دنیا والوں کے سامنے اپنے بیانات، دنیا والوں کے سامنے تو نے اپنے تقاریر اس بنیاد پر کی ہے کہ دنیا والے تجھے اچھا خطیب کہیں، دنیا والے تجھے اچھی تقریر کرنے والا کہیں، دنیا والے تجھے اچھا بیان کرنے والا کہیں۔ جا، تو نے دنیا کے اندر جن لوگوں کو تو نے خوش کیا ہے تیرا انعام دنیا کے اندر مل گیا، اب یہاں تیرا کچھ نہیں ہے۔ اللہ حکم دے گا، فرشتے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ دوسرا شخص لایا جائے گا مالدار، اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا، اس کی نعمتوں کو اللہ رب العالمین گنائے گا کہ میں نے دنیا کے اندر تجھے مال و دولت سے نوازا تھا، تجھے سارے لوگوں کے درمیان میں نے ایک اعلیٰ مقام دیا تھا، میں نے عزت دی تھی، شہرت دی تھی، تجھے مال و دولت دیا تھا، بتا تو نے اس مال کو کہاں کہاں خرچ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے جواب دے گا، اے اللہ میں نے اس مال کو تیری راہ میں خرچ کیا ہے، جہاں ضرورت پڑی وہاں میں خرچ کرتا گیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے دنیا والوں پر اس نیت سے خرچ کیا ہے۔ اللہ کو سب پتا ہے میں کہاں خرچ کرتا ہوں، کتنا خرچ کرتا ہوں، اور کس طریقے سے خرچ کرتا ہوں، کس کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اللہ کو سب پتا ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے اندر کھٹکنے والی ہر ایک چیز کو اللہ جانتا ہے۔ تب تو اللہ کہہ رہا ہے کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ دنیا والے تجھے بڑا سخی کہیں اور تیری سخاوت کا چرچا تیرے معاشرے میں ہو۔ جا، تو نے جھوٹ بولا ہے اور تو نے محض دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے کی ہے۔ اللہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ ایک مجاہد لایا جائے گا جو اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہوا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں شجاعت دی تھی، میں نے تیرے اندر طاقت و قوت کا ایک ایسا معیار بنایا تھا جو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں تو ممتاز تھا، بتا تو نے اس نعمت کو اور اس طاقت و قوت کو کہاں استعمال کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں تیرے راستے میں جہاد کرتے کرتے، تیرے راستے میں تیرے کلمے کو بلند کرتے کرتے میں تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے،
تو جھوٹ بول رہا ہے. تو نے دنیا کے اندر اپنی شجاعت، اپنی جواں مردی، طاقت و قوت کو اس لیے نچھاور کیا کہ دنیا والے تجھے طاقتور کہیں اور دنیا والوں کی تعریفیں تجھے دنیا میں مل گئی. میرے پاس تجھے یہاں کچھ ملنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا. مسلمانوں، اگر یہ تینوں لوگ، اگر یہ تینوں شخص اگر یہ اتنا بڑا عمل نہ کیے ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر اتنی بڑی مصیبت نہ آتی. اگر اتنا بڑا عمل نہ کیے ہوتے، ایک سادگی زندگی گزار کے اللہ کی عبادت کر لیے ہوتے اور ریاکاری اپنے اندر نہ پیدا کیے ہوتے تو امید ہے کہ اتنی بڑی مصیبتیں ان کے اوپر نہ آتی کہ اللہ اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا. تو مسلمانوں، ریاکاری، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر خوف محسوس کیا ہے، اپنی امت کو ڈرایا ہے اور اپنی امت کو یہاں تک کہا فتنہ مسیح الدجال سے بھی زیادہ میں خوف کھاتا ہوں. اور اگر ریاکار شخص اپنی زندگی کے اندر صرف اللہ کی عبادت کرتے کرتے، اللہ رب العالمین کو راضی کرتے کرتے اگر اس کے اندر خلوص نہیں پایا جاتا، اس کے اندر جذبہ ایمان نہیں پایا جاتا تو وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور وہ دیکھے کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے اس ریاکار کی مذمت کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مذموم صفت کو کتنا. یہ معاشرے والے نہیں جانتے، تو جانتا ہے اور میرے اس گناہ پر تو بخش دے اور میری اس نیکی کو اللہ رب العالمین تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ نیکی ہمارے اندر ہونی چاہیے. کچھ چیزیں ہیں جن کو دکھا کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو دکھا کر بھی کرنے سے، اگر جس چیز کو دکھا کر کرنے سے کسی شخص کا بھلا ہو جائے اور اللہ کی رضامندی اس کے اندر ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دن کی روشنی میں جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو پوشیدگی میں جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کا خرچ کرنا رب العالمین کے ہاں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے فلا خوف علیہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی رنج ہوگا اور اللہ ان کو اس نیکیوں کا ثواب عطا کرتا رہے گا. یہ نیکیاں اور یہ جذبہ اور کبھی کبھی کچھ ایسی سنتیں ہیں اور کچھ ایسی تعلیمات ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو تعلیم ہمارے نیت میں اور ہمارے دل میں یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور یہ تعلیم ختم ہوتی جا رہی ہے. اگر ہم اس تعلیم کو لوگوں کے سامنے محض صرف اس بنیاد پر دکھانے کے لیے کہ اے اللہ یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے علاقے میں، میرے معاشرے میں، میری مسجد میں یہ سنت ختم ہوتی جا رہی ہے، اگر اس چیز کو ہم اللہ کی رضامندی، اس کی خوشنودی کی خاطر اگر اس سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین بڑا ثواب دے گا. جیسے صلاۃ فجر کی ادائیگی کے بعد کوئی شخص مسجد میں بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، تلاوت قرآن کرتا رہے اور سورج طلوع ہو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے گھر کو جائے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حج اور عمرہ کا ثواب بتلایا ہے. اگر یہ سنت ہمارے معاشرے میں، ہماری مساجد میں اگر اس کا خاتمہ ہو رہا ہے تو ہم اس کو زندہ کرنے کے لیے ہم بیٹھ سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں اور شاید کہ اس پر عمل ہو جائے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا العالمین جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق کہی گئی ہیں بار الہ اس پر ہم تمام مسلمان بھائیوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کی زندگی کے اندر اے اللہ رب العالمین تو خلوص للہیت، تو جذبہ ایمان اور اللہ رب العالمین کی رضامندی، اس کی خوشنودی کے طور پر اللہ رب العالمین تو اپنی عبادت کرنے والا محبوب بندہ بنا لے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. اے بار الہ ہماری زندگی کے اندر جس طریقے سے اللہ رب العالمین چین و سکون اور ہمارا اطمینان اللہ رب العالمین ہم سے اجڑ چکا ہے، بار الہ ہماری زندگی کے اندر وہ چین و سکون واپس لا دے. اے اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر جو بدحالی، جو خستہ حالی اور جو بیماریاں اور جو پریشانیاں اللہ رب العالمین اس امت کے اوپر اللہ رب العالمین گردش کر رہی ہیں، بار الہ تو اپنے رحم و کرم سے اللہ رب العالمین ان بیماریوں اور ان تکلیفوں اور ان آزمائشوں کو اللہ رب العالمین تو امت کو چھٹکارا دلا دے. اے اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما. اللہ رب العالمین دنیا سے جو کوچ کر گئے ہیں اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.